Hidayat, subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. ذی الحج کے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کیا کیا ہیں، اس سلسلے میں کچھ گفتگو پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور ذی الحج کا یہ عشرہ بھی قریب الختم ہے، کل کا 1 دن باقی ہے، اور اعمال صرف اس وقت 2 باقی ہیں۔ ذی الحج کے مہینے میں کیے جانے والے اعمالوں میں اخیر میں جو 2 اعمال باقی ہیں اس کا تذکرہ باقی ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تکبیر تشریق ہے۔ تکبیر تشریق جو ہے وہ 5 دن کی ان 25 نمازوں میں سے ہر نماز، فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر، مسافر ہو کہ حضر میں ہو، بیمار ہو کہ صحت مند ہو، ہر حال میں ہر مسلمان پر تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ قربانی ایک عمل ہے۔ تکبیر تشریق 25 نمازوں کے بعد، 5 دن میں 25 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا ایک مستقل عمل ہے، مستقل عمل۔ جماعت میں کے ساتھ پڑھو، 1-2 رکعت آپ کی چھٹی ہوئی تو پڑھو، منفرد پڑھتے ہیں تو پڑھو، ادا پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پڑھو، قضا پڑھتے ہیں تو بھی اس کے بعد پڑھو۔ یہ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے۔ یہ قریب یہ مسئلہ میں الحمدللہ ہر سال آپ حضرات کے سامنے سناتا ہوں، لیکن شاید ہی کوئی آدمی آپ کو ایسا ملے کہ وہ شروع رکعت سے جماعت میں شریک تھا تو وہ تو تکبیر تشریق سب کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، لیکن اگر کسی کی 1 رکعت چکی ہوئی ہے، 2 رکعت چکی ہوئی ہیں یا 3 رکعت چکی ہوئی ہیں، تو وہ سلام پڑھنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے والے شاید آپ کو ڈھونڈنے پر بھی نہ ملے، الا ماشاءاللہ۔ جب نماز میں وہ تو جماعت میں شریک تھا، سب کو تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے سنا، لیکن اس کی جب رکعت چکی ہوئی تھی اس لیے وہ رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ سنا تھا لیکن اس کے باوجود بھی تکبیر تشریق نہیں پڑھتا، تو منفرد آدمی اور پھر ہماری ماں بہنیں تو اور بھی زیادہ ان کا مسئلہ، اور قضا نماز ہے کسی کی، قضا ہو گئی ہے تو اس کے بعد کا مسئلہ ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہیں خدا کی نظر میں قصوروار ٹھہر رہے ہیں ان دنوں میں۔ یہ چھوٹے چھوٹے معمولی کام ہیں، یہ تکبیر تشریق پڑھنے میں کوئی پہاڑ تو ڈھونا نہیں پڑتا، یہ تو چند کلمات ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، لیکن یہ بھی پڑھا ہم سے نہیں جاتا۔ اچھی بات نہیں ہے دوستو، ہم سب کو اس کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہماری ماں بہنوں کو بھی سے بھی درخواست کی جائے کہ آپ بھی تکبیر تشریق سری آواز میں پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ فرض جتنی نمازیں ہیں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق دے۔ دوسری چیز، قربانی کے سلسلے میں ہماری نیتوں کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ قربانی کسی بھی انما الاعمال بالنیات، دنیا میں مسلمان جتنے بھی اعمال خیر کرتا ہے وہ عمل خیر اسی وقت بنتا ہے جب اس کی نیت صحیح ہوتی ہے۔ نیت میں بگاڑ ہو تو وہ اچھا عمل بھی، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والا دکھلاوے کا نماز پڑھتا ہے تو شرک کر رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، شرک ہے۔ یہ بھی ایک کتنی بڑی بات ہے، حالانکہ پڑھا نماز اور لیکن ہوا شرک۔ اور کیوں ہوا شرک؟ شرک صرف اس وجہ سے ہوا کہ اس کی نیت خراب تھی، نیت خراب تھی۔ تو نیتوں کا درست کرنا، نیتوں کا صحیح کرنا، اچھی نیتوں کے ساتھ کرنا، یہ ہم سب کی
پہلی فکر ہونی چاہیے. جتنے حضرات قربانی دے رہے ہیں ان میں سے ہر ایک کے جذبے اس وقت تقابلی ہیں کہ میرا جانور ان سے بڑھیا جانور ہو، اور وہ قربانی گائے بھینس کی کر رہے ہیں، بیل کی کر رہے ہیں تو میں بکرے کی کروں. یہ سب تقابلی جذبے. خدا کو خوش کرنے کے لیے جو قربانی ہم بہتر سے بہتر دے سکتے ہیں وہ قربانی کرنے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے. نام و نمود سے، دکھلاوے سے، شہرت سے، یہ سارے گندے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری قربانی بھی ضائع اور ہمارا مال بھی ضائع ہوتا ہے. تو یہ بہت بری بات ہے. اور جو کچھ حالات اس وقت ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں آئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ در حقیقت ماضی کے اندر ہماری نمائش کی وجہ سے گلیوں میں اور بازاروں میں ہم اپنے قربانی دیے جانے والے جانوروں کی نمائش کرائے، دکھلاوا کرائے، اس کی وجہ سے یہ حالات ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں. اس سے توبہ بھی ہمیں سب کو کرنا چاہیے. نمائش قطعاً ہرگز نہیں ہونی چاہیے. ملک کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، للہ فی اللہ، خدا کو خوش کرنے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کر پورے اخلاص کے ساتھ مجھے اور آپ کو قربانی دینے کی کوشش کرنی چاہیے. امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو انہی نیتوں کے ساتھ قربانی کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دیں گے. قربانی کے جانور کے ذبح کے تعلق سے کچھ موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے. ایک تو یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے اس کی سہولت کا پورا خیال کیا جائے. اس کو پریشان کرنا یا اس کو تکلیف دینا یہ بالکل ہی غیر مناسب چیز ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. بہت سہولت کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ جانور کو لے جانے کی کوشش کریں اور ذبح کرنے کی جگہ پہنچائیں، اور بہت اطمینان کے ساتھ جانور کو لٹانے کی کوشش کرنی چاہیے. دھکم دھکی جس کی وجہ سے اس کے ٹانگ ٹوٹے، دم ٹوٹے، کٹے، ایسا کوئی عمل جو ہے نہیں ہونا چاہیے. بہت اطمینان کے ساتھ سلجھے ہوئے لوگ، تجربہ کار لوگ یہ کام کو کریں اور اچھے انداز میں کریں. یہ اس کا بھی پورا خیال کرنا چاہیے. ہمارے یہاں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جانور کو لٹاتے ہیں، بعد میں پانی پلاتے ہیں. بیچارہ وہ تو لٹانے میں اتنا دھکا مکی ہوتی ہے کہ وہ تو سہما رہتا ہے، وہ گھبرایا رہتا ہے، پتہ نہیں کیوں گرا رہے ہیں مجھے. تو کیا پانی پیے گا؟ پانی پلانا ہے، چارہ کھلانا ہے، ضروری ہے، کھلاؤ، اس کو پلاؤ، لیکن جہاں کھڑا ہے وہ جانور وہیں کھلاؤ. 5 منٹ پہلے پلاؤ، پانی پلاؤ، خوب پلاؤ اس کو اطمینان سے. لٹانے کے بعد ہی پانی پلانا کوئی کیا ضروری ہے؟ وہ لٹانے کے بعد تو پانی پیتا ہی نہیں ہو. وہ تو تم اپنے اطمینان کے لیے اس کے منہ جبڑے میں انگلیاں ڈال کر پانی ڈالتے رہتے ہیں، پانی سارا باہر جاتا ہے وہ تو. لیکن تمہارے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے پانی پلایا. جہاں جانور ہے وہیں چارہ بھی ڈالو اور ذبح سے پہلے اس کو پانی بھی پلاؤ. تو یہ اس میں بڑی سہولت ہے اور بڑی آسانی ہے. اور جانور کو پینے کی خواہش ہے تو بشاشت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ وہ جانور اپنا پورا سیراب ہو کر پانی پیے گا. ذبح کے سلسلے میں یہ چیز ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا وہ ضروری ہے. بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح کرنے والے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، یہ واجب ہے. باقی نیت جو ہے مستحب ہے. اگر پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے، نہ پڑھے کوئی تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، قربانی ہو جائے گی. جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر ہے اللہم تقبل من ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و موسیٰ و عیسیٰ. نام جس کی قربانی ہوتے ہیں ان کے سب کے نام لیے جاتے ہیں. اچھی بات ہے، بہتر ہے پڑھ لیا جائے. لیکن اگر کوئی نہیں کہتا بسم اللہ اللہ اکبر پہل کر ذبح کر دیتا ہے، اس کی ہو جاتی ہے. جانور کے خریدنے کے وقت یہ نیت کر کے خریدا گیا تھا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، عیسیٰ اور موسیٰ کی طرف سے جانور ہم قربانی کے لے رہے ہیں، تو ہو گیا ہے، یہ نیت ہو گئی. مستقل اب ذبح کے وقت نیت کرنا کوئی ضروری نہیں، البتہ علماء نے مستحب لکھا ہے. اگر کوئی نیت یہ نہیں پڑھتا ہے اللہم تقبل من ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ، جیسے اپنی ماں کا نام جس کے نام سے قربانی دینے کے لیے، تو کوئی حرج کی بات نہیں. بہرحال مستحب یہ ہے کہ نام
بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے یا ذبح کے بعد یہ دعا پڑھ لی جائے۔ ذبح کے لیے ہماری چھریاں بڑی اچھی ہونی چاہیے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چھریاں آتے ہیں بڑے بڑے جانور ذبح کرنے کے لیے، یہ بالکل بھی غیر مناسب ہے۔ لمبی لمبی چھریاں ہوں کہ جس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ بڑے جانور کو ذبح کر سکیں، بڑے جانور، اور تیز چھریاں ہونی چاہیے۔ وہ 19-20 کرتے رہتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ 1-2-3 مرتبہ میں پوری رگیں اس کی کٹیں، ایسی چھری ہماری اور تمہاری ہونی چاہیے۔ اور ذبح کرنے والا مشاق ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ذوق اور شوق نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر اس جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، جلد سے جلد اس کی رگیں کٹے، اس کا پورا خیال کرنے والے کوئی ذبح کرنا چاہیے۔ باقی بہتر یہ ہے کہ جس کی قربانی ہے اس کو ذبح کرنا چاہیے، لیکن اس کی مشق بھی ہونی چاہیے، اس کی مشق کیا ہو تو بہتر ہے۔ پچھلے سال بھی میں بتایا تھا کہ ہر جاندار کے اندر 4 رگیں ہوتی ہیں، ہر جاندار کے اندر 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک کھانے کی نلی اور ایک سانس کی نلی، اور ان دونوں نلیوں کے اگل بغل میں 2 نسیں ہوتی ہیں۔ یہ 4 نسوں کا ذبح میں کٹنا چاہیے تو جانور ذبح ہوا۔ 4 نسیں ہیں، جسے حلقوم، مری اور ایک دائیں اور بائیں 2 نسیں ہیں۔ تو یہ 4 نسیں ہیں، 4 ذبح کرنے والے کو یہ 4 نسوں کا کاٹنا چاہیے۔ اگر 4 نہیں بھی کٹے، 3 کٹے تو بھی قربانی وہ ذبیحہ صحیح ہوگا، اور 3 بھی نہیں کٹے، 2 ہی کٹے تو ذبیحہ صحیح نہیں، ذبیحہ صحیح نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تجربہ ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے، علم میں ہونا چاہیے، مشق ہونی چاہیے، ساری چیزیں ہمیں اس کی رعایت کرتے ہوئے اپنے جانور کو ذبح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ 4 نسیں ہوتی ہیں، چاروں کا کاٹنا ذبح کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی ذبح کرنے والے نے 4 نسیں نہ کاٹی، 3 ہی کاٹی تو بھی ذبیحہ صحیح ہو گیا، لیکن اگر 3 بھی نہیں کٹی، 2 ہی کٹی ہے تو وہ ذبیحہ صحیح نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم میرے جیسا کسی آدمی کو کھڑا کر دیا ذبح کرنے کے لیے، تجربہ مشق ہے نہیں، تجربہ ہے نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھری چلانا شروع کیا، لیکن چل نہیں پا رہی، چلا نہیں پا رہا ہوں، اور 19-20 ہو رہا ہے، تو وہ کسائی کہتا ہے فوراً ہاتھ میرے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے لے کر وہ خود چلاتا ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسے؟ خود چلاتا ہے۔ میں بسم اللہ اللہ اکبر کر کے شروع کیا تھا، لیکن مجھ سے ہوا نہیں، کسائی لے کر دھڑام سے اس نے کاٹنا شروع کر دیا، اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں بولا۔ فرمایا کہ جانور صحیح نہیں، حرام نہیں، حلال نہیں، حرام ہے، تمہاری قربانی نہیں، قربانی تو نہیں، وہ جانور کا گوشت کھانا بھی صحیح نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چاہے ایک اکیلا ذبح کرے، چاہے اس کے 2 مل کر ذبح کرے، چاہے 3 مل کر ذبح کرے، جتنے مل کر ذبح کرے، سب کا بسم اللہ اللہ پر پڑھنا ضروری ہے، تو وہ جانور صحیح ذبح صحیح ہوا، تمہاری قربانی صحیح ہوئی۔ 4 نسیں ہوتی ہیں، 4 نسوں کا کاٹنا چاہیے۔ 4 میں سے 4 کے 4 نہیں کٹی، 3 ہی کٹی ہیں، اور بسم اللہ اللہ پر 3 کٹی ہیں، تو وہ جانور کی قربانی صحیح ہو گئی، ورنہ صحیح نہیں۔ سمجھ میں ہی بات ہے؟ میں بیان نہیں کر رہا، کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھتے رہے بیچ میں۔ یہ 4 جو اب مثال کے طور پر میں شروع کیا تھا، بعد میں کاٹنے والا ایک مسلمان تھا، اس نے نہیں پڑھا تو ایک مسئلہ ہے، اور ایک غیر مسلم ہے، اس نے چھری لے کر چھری چلانا شروع کر دی، کسی بھی قیمت پر یہ صحیح نہیں ہے، چاہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر بولا ہو۔ ذبح کرنے والے کا نمبر 1 پر مسلمان ہونا ضروری ہے، نمبر 1 پر مسلمان ہونا ضروری ہے۔ غیر مسلم ہے لیکن وہ تمہارے ذبح نہ کرنے اور اٹکنے کی وجہ سے وہ چھری لے کر اس نے اپنا کام اگلا کیا۔ عام طور پر یہ بکروں کے اندر ہوتا ہے، بڑے جانور کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا۔ جانور کے ٹکڑے کرنے کے لیے، گوشت کی بوٹی بنانے کے لیے غیر مسلموں کو
بلاتے ہیں لوگ، اور ویسے غیر مسلموں نے اس کو اپنے چھری کے ذریعے سے، اپنے چلانے کے ذریعے سے اس کو کہ چاروں نسیں کاٹی، تو پھر یہ تو صحیح نہیں ہے۔ ذبح کرنے کے بعد اگر بچہ نکل آیا، پہلے تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے، جانور دیکھ کر لینا چاہیے۔ جو جانور حاملہ ہیں ایسے جانور نہ خریدیں، غیر حاملہ جانور خریدنے کی کوشش کریں۔ اگر حمل والا جانور خریدا گیا ہے اور ذبح کیا گیا ہے اور بچہ نکل آیا ہے تو اس جانور کو بھی ذبح کرنا چاہیے۔ اور اگر پالنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، پالنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ فقہ نے نمبر 1 پر یہ بات لکھی ہے کہ ماں کی طرح سے اس کو بھی بسم اللہ اللہ اوپر کہہ کے ذبح کر دو۔ قربانی کے دنوں میں قربانی میرے پر واجب تھی، میرے اوپر قربانی واجب تھی، میں قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں دیا، اب دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ بڑے جانور میں کتنے حصے؟ 7 حصے ہوتے ہیں، 7 حصے 4000 میں ایک حصہ ہے۔ رمضان بقرعید کے 3 دن گزرنے کے بعد وہ ایک حصے کی رقم ہم صدقہ کرنا چاہیں گے تو نہیں، صحیح نہیں ہے۔ ایک بکرے کی یا بکری کی رقم جو ہو سکتی وہ صدقہ کریں گے۔ بڑے جانور کے حصے کی، ایک حصے کی رقم صدقے میں نہیں چلتی، پورے ایک جانور کی، بکرے کی یا بکری کی جو رقم یا مینڈے کی جو رقم ہوتی ہے آپ کو وہ صدقہ کرنا پڑے گا، اگر آپ نے قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کی ہے تو۔ بڑا جانور پورا 7 حصے ہوتے ہیں، 2 آدمی لے کر پورا جانور ذبح کرنا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پورے پورا جانور، بڑا جانور، اس کے 2 حصے، ایک زید کا ایک بقر کا، اس میں 7 حصے الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں کی طرف سے، ان دونوں افراد بقر اور زید کی طرف سے پورا جانور، 3 آدمی پورا جانور لے سکتے ہیں، 4 آدمی پورا جانور لے سکتے ہیں، 6 آدمی پورا جانور لے سکتے ہیں، 7 آدمی پورا جانور لے سکتے ہیں، 8 آدمی پورا جانور نہیں لے سکتے، 8 آدمی پورا جانور نہیں لے سکتے۔ فقہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی جانور میں 8 آدمی شریک ہو گئے، پہلے جن 7 آدمیوں نے شرکت کی تھی ان کی قربانی تو صحیح ہوئی، اور 8ویں آدمی کی قربانی وہ صحیح نہیں ہوئی، اور معلوم نہیں کہ 8واں کون ہے، سب اکٹھا مل کر سب کے نے لیا ہے تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں، کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حصے دار، اگر جانوروں میں حصے دار ہیں، سب کی کمائی حلال ہونی چاہیے، ایک کی بھی حرام کی کمائی ہوگی کسی کی بھی جائز نہیں، کسی کی بھی قربانی جائز نہیں۔ ایک کی بھی اگر غلط نیت ہے، کھانے کی نیت ہے، گوشت کھانے کی نیت سے قربانی میں حصہ لیا ہے، فرمایا کہ کسی کی بھی قربانی، ان 6 آدمیوں کی میں سے کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ سب کی نیت اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہو، ایسے 7 آدمی ایک جانور میں شریک ہوتے ہیں تو ان کی قربانی صحیح ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے، بہت سارے لوگوں کے رشتہ دار ادھر ادھر رہتے ہیں، مثال کے طور پر سعودی عرب میں آج قربانی صحیح ہے، اب ہم میری طرف سے کوئی آدمی سعودی عرب میں آج قربانی کرے تو صحیح نہیں قربانی، میری طرف سے اگر قربانی کوئی سعودی عرب میں آج کرے، حالانکہ وہ قربانی کا دن شروع ہوا، ابھی تک میرے پر قربانی واجب ہی نہیں، کل جب صبح صادق ہوگی جب قربانی میرے پر واجب ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، صدقے کا مسئلہ الگ، قربانی کا مسئلہ الگ ہے۔ جس پر قربانی ہو رہی ہے اور جس جگہ قربانی ہو رہی ہے دونوں میچ ہونا چاہیے، دونوں میچ ہونا چاہیے، واجب ہونا چاہیے، تو قربانی وہ صحیح ہوتی ہے، ورنہ صحیح نہیں ہوگی۔ مالدار آدمی نے جانور خریدا تھا، گم ہو گیا، دوسرا لو، اللہ نے مال دیا ہے تمہارے کو اسی لیے دیا ہے، دوسرا لو، آ جائے اس کے بعد پھر دوبارہ تو استعمال کرو آپ،
وہ جانور آپ فروخت کرو یا استعمال کرو، کچھ بھی کرو یا کچھ بھی کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مالدار آدمی کا جانور اگر گم ہو گیا ہے تو اسے فوراً دوسرا جانور خریدنا چاہیے اور جانور قربانی دینی چاہیے۔ وہ جانور مل گیا تو بھی ٹھیک ہے، نہ ملا تو بھی ٹھیک ہے۔ غریب آدمی جانور لیا، خریدا، خریدنے کے بعد گم ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں، ثواب تمہیں غریب آدمی کو مل گیا، دوسرا جانور اسے خریدنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ قربانی کے دن گزرنے کے بعد وہ جانور پھر واپس آیا تو اب وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، صدقہ کرے اس کو۔ وہ غریب آدمی جو ہے وہ اس کو صدقہ کرے۔ مالدار آدمی کا مسئلہ الگ ہے، غریب آدمی کا مسئلہ الگ ہے۔ ایسے ہی مالدار آدمی نے جانور خریدا، خریدنے کے بعد عیبدار ہوا، گاڑی میں ٹیمپو میں ڈالنے کے وقت یا ٹیمپو سے اتارنے کے بعد یا یہ کہ لا کے یہاں رکھنے کے بعد آپس میں دو جانور لڑے اور اتنا لڑے کہ اس نے اس کے ٹانگ توڑ دیا، اس نے اس کی ٹانگ توڑ دیا، ایسا ہو گیا ہے۔ مالدار نے خریدا ہے، ٹانگ ٹوٹی، دوسرا جانور لو، اس کو فروخت کر دو، اس کو فروخت دو۔ لیکن غریب آدمی نے جانور خریدا ہے، عیبدار ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، غریب آدمی وہی جانور ذبح کرے گا، اسی کی قربانی وہ دے گا۔ عیب کسے کہتے ہیں؟ 1/3 دم کٹے، اس کو عیب کہتے ہیں۔ 1/3 کان، 1/3 سے زیادہ کان کٹے، اس کو عیب کہتے ہیں۔ 1/3 سے زیادہ آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی یا ایک آنکھ کی روشنی پوری ختم ہو گئی، عیبدار ہے۔ 4 پیر ہیں، 4 پیر میں سے ایک پیر لنگڑا ہو گیا، ایک پیر معذور ہو گیا، اتنا معذور ہو گیا کہ وہ اس کو ٹیک بھی نہیں سکتا چلنے کے وقت، تو فرمایا عیبدار، اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر اتنا عیب ہوا ہے، اتنا لنگڑا ہوا ہے کہ چلنے کے وقت تینوں قدموں کے ساتھ چوتھا قدم بھی زمین پر رکھتا ہے، رکھ کر آگے بڑھتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی قربانی جائز ہے۔ لٹانے کے وقت، ذبح کرنے کے وقت کسی جانور کی کیا کہتے ہیں، ٹانگ ٹوٹی یا دم ٹوٹی یا سنگ ٹوٹا، کوئی حرج کی بات نہیں، اسی جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ سنگ کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر سنگ جڑ سے اکڑ جائے، ایک سنگ بھی اگر جڑ سے اکڑ جائے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں سنگ جڑ سے اکڑے نہیں لیکن ہل رہے ہیں، بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سنگ ہلتے رہتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ پیدائشی بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سنگ نہیں ہوتے، کوئی حرج کی بات نہیں، ایسے جانور کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ دانت ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، 2 ہونا 3 ہونا، یہ کوئی ضروری نہیں، یہ کوئی عمر کے لیے کیا کہتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ بلکہ چھوٹا جانور ہے تو 1 سال کا، مکمل 1 سال کا ہونا چاہیے، بڑا جانور ہے تو 2 سال کا، دمبا ہو، بکرا ہو، بکری ہو، بھینس ہو، بیل ہو، گائے ہو، کچھ بھی ہو، تو یہ بڑے جانور کے 2 سال پورے ہو اور چھوٹے جانور کا 1 سال پورا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، بقیہ جانوروں کی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے بڑے جانوروں میں 4 تھن ہوتے ہیں اور چھوٹے جانوروں میں 2 تھن ہوتے ہیں۔ 4 تھن بڑے جانوروں میں 4 تھن ہوتے ہیں، چھوٹے جانوروں میں 2 تھن ہوتے ہیں۔ پیدائشی طور پر بڑے جانور کے 2 تھن تھے، یا یہ کہ پیدائش کے وقت تو 4 تھے لیکن کسی بیماری کی وجہ سے 2 تھن ختم ہو گئے، 2 تھن باقی ہیں، یہ عیب میں شمار ہوتا ہے۔ ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ جن جانوروں کے 2 تھن ہوتے ہیں، اگر ان میں سے 1 تھن خراب ہو چکا ہے، 1 تھن خشک ہو چکا ہے، تو اس کو بھی عیب شمار کیا جاتا ہے۔ ایسے بکری کی قربانی درست نہیں ہے۔ کھائے جانے والی چیزیں کیا کیا ہیں اس میں؟ سارا جانور کھا سکتے ہیں، لیکن 6-7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کھانا صحیح نہیں ہے۔ ان میں ایک تو یہ خون کا استعمال، خون جائز نہیں، حرام ہے، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، اس کا کھانا پینا بھی حرام ہے، خون نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح سے منجمد خون ہوتا ہے، انہیں گانٹ بن جاتی ہے، جانور میں بہت سارے جانوروں میں خون کی گانٹ بن گئی یا گوشت کی گانٹ بن گئی، تو ایسی گانٹوں کا کھانا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے، وہ بھی نہیں کھا سکتے، شریعت نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ مسانہ، اس کو کیا بولتے ہیں مسانے کو انگریزی میں؟
مجھے نہیں معلوم، پیشاب کی جو تھیلی ہوتی ہے، ایک تو کڈنی گردے ہوتے ہیں، وہ گردے سے نیچے جو رہتی ہے جہاں پیشاب جمع ہوتا ہے اسے مثانہ کہتے ہیں، اسے مثانہ کہتے ہیں. ہاں وہ ڈاکٹروں کو سب کو معلوم. وہ گردوں کے نیچے جو تھیلی ہوتی ہے اسے اردو میں مثانہ کہتے ہیں. وہ مثانہ جو ہے وہ کھانے کی اس کی اجازت نہیں ہے. مذکر جانور ہو یا مؤنث جانور، ان کی دونوں شرمگاہیں، اس کے کھانے کی اجازت دونوں بھی شرمگاہ، مذکر جانور کی بھی اور مؤنث جانور کی بھی اجازت نہیں. پتا اس کی بھی کھانے کی اجازت نہیں. خصیتین یہ بھی صحیح نہیں. خصیتین گٹلیاں جس کو کہتے ہیں، اوجڑی ہے، آتے ہیں، یہ باقی ساری چیزیں جو ہیں، چمڑا ہے، یہ سب آپ نے سنا ہوگا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھوک لگی ہوئی تھی، کچھ نہیں ملا، ایک کھال ملی، چمڑا ملا، اسی کو انہوں نے دھویا، صاف کیا اور اس کو بھون کر اس کی راکھ بنا کر انہوں نے پھینکا. تو یہ 6-7 چیزوں کے علاوہ جانور کی ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا اور کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو 2-3 منٹ میں. ہاں جی، کیا بول رہے ہیں؟ ہاں کھلا تھا، وہ بولا تھا قربانی ذبح کرنے سے پہلے اسے جانور کو کھلاؤ پلاؤ، لٹا کے زبردستی پانی ڈالنے کے بجائے اس کو کھلاؤ پلاؤ. کون بولے روزہ جا پکڑے گا؟ یہ بھی ایک اچھا ہے. یہ 3 حصے کرنے چاہیے، مستحب ہے. ایک دوستوں رشتہ داروں میں تقسیم کرو، ایک دوست احباب میں تقسیم کرو، اور ایک غربا میں تقسیم کرو. یہ 3 حصے کرنے. اگر بالفرض کسی نہیں پورے نہیں ایسا نہیں ہے، پورے بکرے کے 3 حصے کرو. اور اگر تمہارے گھر میں ہی اتنے لوگ ہیں کہ آپ ہی کے گھر میں وہ بکرا ناکافی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، مستحب ہے. بہتر یہ ہے کہ جو حضرات بکرے کی قربانی دیتے ہیں، جو بیچارے کبھی سال بھی بیت جاتے ہیں بکرے کا گوشت نہیں کھاتے، ان ایسے 2-4 گھروں میں بکرے کا گوشت ذرا پہنچاؤ، تمہیں کھاتے رہنے لگا خالی، تو ان کو بھی کھلاؤ. وہ مستورات ہمارے ماں بہنیں جو ہے بہت شوق سے کھاتے ہیں، ان کو شوق سے کھلاؤ، الگ سے پکا کے کھاؤ. تقسیم کرنے میں اسے ڈالنا ضروری نہیں. عام طور پر ایسا ہو رہا ہے، جو بھی گوشت آتا ہے ایک ٹکڑا اس میں وہ اجڑی کا، ایک ٹکڑا اس کا آتڑی کا ڈال کر ہی تقسیم. کوئی ضروری نہیں ہے. تقسیم کیف متفق کیجئے. ہاں البتہ جو جانور ذبح کرتے ہیں حصے دار ہوتے ہیں، جانور جو ایک جانور میں 7 لوگ ہیں تو اس کی جو تقسیم ہوتی ہے اس تقسیم میں وہ وجڑی کے 7 حصے، دل کے 7 حصے، پائے کے 7 حصے کر کے وزن کر کے دیتے ہیں. تو آپ کے گھر گوشت پہنچ گیا تو اب اس گوشت میں وجڑی بھی ڈالنا، کلیجہ بھی ڈالنا اور یہ بھی ڈالنا کوئی ضرورت نہیں. کسی کے گھر وہ گیا، کسی کے گھر وہ گیا، کوئی حرج کی بات نہیں. اور کسی کے گھر کچھ نہیں گیا، سب آپ کے پیٹ میں چلا گیا، کوئی حرج کی بات نہیں. جی چمڑے کی رقم غریبوں میں تقسیم کرنا. جی نہیں ایک جانور میں ایک کی نیت، ایک جانور میں ایک کی نیت. ہاں البتہ آپ اپنا جانور اپنے نام سے دینے کے بعد ایک جانور اگر لیتے ہیں اپنی طرف سے اور اس کا ثواب ساری امت کو پہنچاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن واجب قربانی کے اندر ایک حصے کے اندر سب کی نیت کرنا صحیح نہیں. میری طرف سے میں ایک حصہ جانور قربانی کا دیا اور ایک حصہ لے رہا ہوں اور یہ حصے کا ثواب سب کو پہنچا رہا ہوں، پورے گھر کو پہنچا رہا ہوں.
کوئی حرج کی بات نہیں ہے, سب کو نفلی ثواب پہنچے گا. لیکن تمہارے گھر میں ایسے لوگ ہیں کہ میرے گھر میں مثال کے طور پر میرے اوپر بھی واجب ہے, میری گھر والی پر بھی واجب ہے, اور میری ماں پر بھی واجب ہے, میرے باپ پر بھی واجب ہے, تو میں میری طرف سے دیا اور ان تینوں کی طرف سے ایک حصہ دے رہا ہوں, تو یہ غلط ہے. ان کا واجبی حصہ جو تو ان کو فردن انڈیویجول ایک ایک کا الگ الگ حصہ دینا پڑے گا, اس لیے کہ ان پر واجب ہے, ان پر واجب ہے. جن پر واجب نہیں ہے ان کو سب کو مجموعی طور پر آپ ایک جانور لے کر اس کا ثواب سب کو پہنچائے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہے بھائی؟ ظہیر بھائی جو پوچھ رہے سمجھ میں ہی بات ہے. کتنا مہنگا رہتے, ایک ہی حصہ ہے اس میں, وہ 10 بڑے جانوروں کے برابر قیمت ہو تو بھی ایک ہی حصہ ہوگا اس میں 7 حصے ہیں, اور گھر کے جتنے افراد ہیں اس کے حصے نہیں بنے گے. ٹھیک ہے, تو غلط بات ہے. آپ اپنے اوپر جو واجب ہے, میرے اوپر واجب ہے تو میں میرے طرف سے دوں اور بعد میں مرحومین کی طرف سے دوں, کوئی حرج کی بات نہیں. میرے اوپر واجب ہے, میں میرے طرف سے نہیں دے رہا اور مرحومین کی طرف سے دے رہا ہوں, تو مرحومین کو ثواب تو پہنچے گا لیکن میں گنہگار ہو جاؤں گا. میں قربانی کے نہ دینے کی وجہ سے, میں اپنی قربانی کے نہ کرنے کی وجہ سے میں گنہگار ہوں گا, مرحومین کو ثواب پہنچے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جس کے اوپر ہر جو صاحب حیثیت ہے, جو صاحب حیثیت قربانی میں کون ہے؟ جس کے پاس 52 تولہ چاندی, 7.5 تولہ سونا, یا 52 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان گھر میں ایکسٹرا سامان ہے, استعمال نہیں کرتے. پیتل کے تانبے کے اتنے برتن ہیں تمہارے یہاں کہ اگر وہ بیچے تو 60,000 روپے میں نکل جاتے ہیں. تمہارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے, جیب میں تمہارے ایک پیسہ نہیں, بینک میں ایک پیسہ نہیں ہے, ایک پیسہ نہیں ہے, لیکن تمہارے شلب پر جو ہے تمہارے گھر میں پیتل اور تانبے کے برتن اتنے ہیں کہ وہ فروخت کریں گے تو 60,000 روپے آ جائیں گے. قربانی واجب ہے اس کے اوپر, زکوٰۃ واجب نہ ہو الگ بات ہے, لیکن قربانی اس پر واجب ہے. گھر کے اندر اثاثہ اتنا ہے کہ تمہاری ضرورت سے زائد استعمال میں پیتل تانبے کے برتن تو کوئی استعمال نہیں کرتا, خالی شوکیس میں رکھے ہوئے رہتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی رہتی ہیں جو ضرورت سے زائد سامان آپ کے یہاں اتنا ہے کہ وہ اس کی رقم 60,000 تک پہنچتی ہے, تو اس آدمی پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اور ہمارے اس علاقے کے اندر ہر عورت کے اوپر قربانی واجب ہے. ہر عورت کے پاس اتنا 1 تولہ سونا اور 1/2 تولہ چاندی ہر عورت کے پاس ہے. ہر عورت کے اوپر, ہمارے علاقے کے اندر ہر عورت کے اوپر کیا ہے؟ قربانی واجب ہے. مرد بیچارہ فقیر ہے لیکن عورت جو ہے صاحب حیثیت ہے. جی, میں مکہ مسجد میں بھی بولا, شرعی اعتبار سے بھی اور انسانی اعتبار سے بھی جو حضرات بکرے کی قربانی دے رہے ہیں, بکرے کی قربانی دے رہے ہیں, ان کو اپنے اگل بغل میں رہنے والے دوست احباب میں وہ پہلے فون پر رابطہ قائم کریں کہ بھائی ہمارے ہاں بکرا ذبح ہوا ہے اور بکری ذبح ہوئی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خوشی میں آپ کو بھی شریک کریں, ہم تھوڑا سا بکرے کا گوشت آپ کے یہاں یا سری منڈی یا پایا دینا چاہتے ہیں. اچھی بات ہے, بھیج دو ان کو. شریعت بھی جس کی اجازت دیتی ہے اور انسانیت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ غیر مسلموں کے یہاں بھی ہم اپنے قربانی کا گوشت جو ہے, بکرے کا گوشت جو ہے پہلے, مگر چونکہ حالات اچھے نہیں ہیں, شکوک و شبہات ہیں, اس لیے پہلے فون پر احتیاطاً کہہ رہا ہوں, فون پر رابطہ قائم کریں اور پھر پوچھ کر ان کے گھر پہنچائیں. چاہے سری پہنچاؤ, پایا پہنچاؤ یا گوشت پہنچاؤ, اچھے سے اچھا پہنچانے کی کوشش کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت نہیں پڑے.